اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بعید او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، صد احسان ہے اور شکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت ہے کہ آج پورا رمضان المبارک مشقت کے ساتھ گزار کے، صبر اور حوصلے اور ہمت کے ساتھ گزار کے آج کا دن مسلمانوں کو افطار کے لیے ملا۔ عید الفطر کے معنی بھی عید کہتے ہیں خوشی کو، فطر کہتے ہیں کھانے پینے کو، افطار کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا افطار کر لیا، افطار کا وقت ہو گیا ہے، کھانے پینے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو جیسا پورا رمضان المبارک ہم کھانے پینے سے رکے رہے، آج کا دن افطار کا دن ہے۔ ایک تو یہ خوشی ہے، ایک یہ خوشی ہے، اور پھر ہر قوم میں، ہر امت میں خوشی نہ خوشی کسی نہ کسی طریقے سے منائی جاتی ہے۔ کوئی نہ کوئی تہوار کا دن ہر قوم میں موجود ہے۔ آپ یہودیوں کو دیکھ لیں، ان میں بھی ایک تہوار کا دن موجود ہے۔ جب یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترخوان نازل فرمایا، جس کا 7ویں سپارے سورہ انعام کے اندر ذکر ہے، تو انہوں نے کہا تکون لاولینا، تکون عیدا لاولینا وآخرینا وآیۃ منک، کہ یہ ہمارے پہلے اور بعد والوں کے لیے خوشی کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ اور پھر عیسائیوں کو قوم فرعون سے جب نجات ملی تو انہوں نے اس دن کو اپنا خوشی کا دن بنا لیا کہ فرعون سے ان کو نجات ملی ہے، ظالم بادشاہ تھا، وہ پھر خوشی منانے لگے۔ اسی طریقے سے ہندوؤں کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہولی یا دیوالی کے نام سے کوئی لفظ ہے جس میں وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسا ہی آج کل جو عیسائی ہیں موجودہ زمانے کے، وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، تو ان کا بھی ایک منانے کا دن ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی قوم ہیں، جتنی اقوام ہیں، اور جو خوشی کا دن مناتے ہیں، ان کے منانے میں اور مسلمانوں کے خوشی کے دن میں فرق ہے۔ وہ خوشی کیسے مناتے ہیں، ڈھول، گانا بجانا، گانا باجا، یہ ان کے خوشی کے ایام ہیں۔ شراب پینا، لاو و لعب اور ناچنا گانا، اس طریقے سے وہ مناتے ہیں۔ جبکہ مسلمان اس طریقے سے خوشی کا دن نہیں مناتے، بلکہ مسلمان اس دن کو اس طریقے سے مناتے ہیں جس طرح ان کے نبی نے اس دن کو منایا۔ اور اس دن کو عبادت کا دن کہا گیا ہے کہ دیکھیں، آپ نے پورا سال کبھی اس وقت نماز کوئی باجماعت پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ آج کے دن ہم اس وقت نماز باجماعت پڑھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی خاص دن ہے۔ اور دیکھ لیں، مسلمانوں کے جتنے بھی خاص موقع ہیں، ہر موقع پہ نماز موجود ہے، ہر موقع پہ نماز موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آج خاص دن ہے، یہ عام دن نہیں ہے۔ آج کے دن فرشتے راستوں پہ بیٹھے ہیں، فرشتے راستوں پہ بیٹھے ہوں گے، رجسٹر لے کے بیٹھے ہوں گے، وہ ہمیں دیکھیں گے کہ کیسے یہ سارا مہینہ روزے رکھتے رہے، تراویحیں پڑھتے رہے، اور آج یہ اللہ کو پکارنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں، اے فرشتوں، تم تو کہتے تھے نا جب میں نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے باری تعالیٰ، آپ ایسی قوم کو بنا رہے ہیں جو خون بہائے گی، جو زمین میں فساد کرے گی۔ اللہ، اگر آپ کا مقصد اس مخلوق کو بنانے کا یہ ہے کہ یہ تمہاری پاکی بیان کرے یا آپ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرے، تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ یہ کام تو ہم اچھے سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں فرشتوں کو تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک آج کے دن فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے فرشتوں بتاؤ، تم تو کہتے نہیں تھے کہ یہ فساد مچائیں گے، یہ زمین میں خون ریزی کا سبب بنیں گے،
آج دیکھو یہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کے راتوں کو قیام کر کے اب سارے مل کے جا رہے ہیں مجھے پکارتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں لگاتے ہوئے آج یہ جا رہے ہیں مسجدوں کی طرف۔ تو اللہ پاک پھر فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے پورا مہینہ محنت کی اور اپنے کام اچھے سے ادا کیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ جو مزدور اپنا کام اچھے طریقے سے کرے اور اپنے کام کو پورا کر لے تو اس کو بہترین اجرت دی جائے، اس کو اس کا پورا اجر دیا جائے، اس کو اس کی پوری مزدوری دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا۔ اور پھر فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو، جب عید کی نماز پڑھ کے آپ گھروں کو تشریف لے جاؤ گے تو فرشتے ندا دیں گے کہ اے لوگو تمہیں مبارک ہو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا، تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ کتنی فضیلت والا عمل، کتنی فضیلت والا دن ہے۔ اور یہ دن یہ نیا لباس پہننے کا نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں نے نیا لباس بنوا لیا ہے، مجھے نئے کپڑے مل گئے تو میری عید ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عید اس کی نہیں ہے جس نے نیا لباس پہن لیا، بلکہ عید تو اس کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا، جو وعید سے ڈر گیا، جو جہنم سے ڈر گیا اور گناہوں کو چھوڑ دیا، گناہوں سے توبہ کر دی، اس کی اصل میں عید ہے۔ عید کس کی ہے؟ جو نئے کپڑے پہنے گا؟ نہیں، عید اس کی ہے جو گناہوں سے توبہ کرے گا، جو اللہ کے خوف سے ڈرے گا، جو جہنم سے ڈرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہاریت سے ڈرے گا، تو اس کی عید ہے۔ مسلمانوں میں جب عید کا زمانہ آتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عید نماز پڑھانے کے لیے جاتے تو راستے میں غور کرتے جاتے، راستے کو دیکھتے جاتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی عید پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا چند بچے کھیل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ ہے وہ انتہائی غم زدہ ہے اور دیوار کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، وہ کھیل بھی نہیں رہا، دوسرے بچوں کی طرح صاف ستھرا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو تشویش ہوئی، آپ اس کے قریب چلے گئے، اس کو قریب کیا، اس بچے کو پیار کیا اور پوچھا بیٹا کیا بات ہے، آپ نے کپڑے نہیں پہنے، آپ آج صبح نہائے نہیں ہو، آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں ہو؟ قربان جاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمیں اپنی زندگی کا ایک اسوہ دے کے چلے گئے۔ ہر موقع پہ آپ کا اسوہ موجود ہے، ہر موقع پہ اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہے، آپ کا اسوہ موجود ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ اللہ کے نبی میں یتیم ہوں، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میری کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے ماں باپ کوئی نہیں، تو میں اس لیے نہایا نہیں، مجھے کسی نے اچھے کپڑے نہیں پہنائے اور اس لیے میں پریشان ہوں۔ ان کے ماں باپ ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے، یہ خوشی منا رہے ہیں، یہ کھیل کود رہے ہیں اور میں غم زدہ بیٹھا ہوں کہ کاش میرے بھی ماں باپ آج زندہ ہوتے تو مجھے بھی آج نئے کپڑے نصیب ہوتے، میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں چلو نہا تو لیتا، مجھے اچھا لباس پہنا دیتے، میں بھی ان کے ساتھ ہنسی خوشی کھیلتا۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے چہرے کو صاف کیا، بوسہ لیا اور اس کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا اور گھر لے گئے اور فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ بن جاؤں؟ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ عائشہ تیری ماں بن جائے؟ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ فاطمہ الزہرا تیری بہن بن جائے؟ دیکھیں کیا اس کا مقدر ہے اس بچے کا۔ یا تو دنیا میں اللہ نے ماں باپ لے لیے اور ماں باپ لینے کے بعد نبیوں کے سردار فرما رہے ہیں اس بات پہ راضی ہو جا، میں محمد تیرا باپ بن گیا، عائشہ تیری ماں بن گئی ہے، فاطمہ تیری بہن بن گئی ہے۔ اللہ کے نبی اس کو گھر لے گئے اور کہا عائشہ کہتی تھی نا کہ اللہ مجھے بچے دے، اللہ مجھے اولاد دے، آج ایک یتیم کو تیرے در پہ لے کے آیا ہوں، ماں بن جا، ماں بن جا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو دیکھ کے خوش ہو گئی، بچے کو خود نہلایا، نہلا کے اور تیار کر کے اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ وہاں پہ تشریف لے گئے اور حسنین کریمین حضرت حسن اور حسین کا جو عمدہ لباس گھر میں موجود تھا وہ حضرت فاطمہ سے مانگا، وہ مانگ کے لائے اور اس بچے کو وہ اچھا لباس پہنایا اور خود اللہ کے نبی نے اس کے سر کو تیل لگایا اور اس کے آنکھوں میں سرما ڈالا اور پھر پوچھا بیٹا جب پچھلے سال تمہارے ابا زندہ تھے تم عید نماز کے لیے گئے تھے؟ کہا جی میں گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیسے گئے تھے، پیدل چل کے گئے تھے یا تمہارے والد تمہیں کاندھے پہ اٹھا کے لے گئے تھے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے باپ جب زندہ تھا
اور روایات میں آتا ہے اس بچے کا نام بشر تھا۔ بشر کہنے لگا اللہ کے نبی پچھلے سال جب میرا باپ زندہ تھا تو مجھے کندھے پہ بٹھا کے عیدگاہ لے کے گیا، قربان جاؤں اس بچے کے وقت پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج حسن و حسین کو اتار کے اس یتیم بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے عیدگاہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جب اس جگہ سے گزرے تو ان بچوں نے چیخیں ماری، روایت میں آتا ہے کہ بچے رونے لگ گئے، کاش آج ہمارے بھی ماں باپ زندہ نہ ہوتے، آج ہمیں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا بنا کے، اپنی اولاد بنا کے، اپنے کندھوں پہ بٹھا کے ہمیں عیدگاہ کو لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گود میں بٹھا کے اس بچے کو اپنے سامنے بٹھا کے عید نماز کا خطبہ دیا اور آپ نے واعظ و نصیحتیں فرمائی۔ اور میرے دوستو صرف یہی نہیں، صحابہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بچہ کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ان کو سلایا گیا، وہ سیے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، جب اپنے بچے کو دیکھا کہ کپڑے تو پھٹے ہوئے ہیں تو ان کے پاس بیٹھے اور تھوڑا سا غمزدہ ہوئے اور کہا بیٹے ایسا تو نہیں کہ تجھے شرم آ رہی ہو، تمہارے دوست نئے لباس پہنیں گے تو ایسا تو نہیں کہ تم پریشان ہو، ایسے تو نہیں کہ تم فکر مند ہو کہ تمہارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، تمہارے ابا نے تمہیں نئے کپڑے لے کے نہیں دیے۔ تو وہ کہنے لگے سعادت بچے سعادت مند باپ کے سعادت مند بیٹے ہوا کرتے ہیں، کہنے لگا ابا جی ابا حضور پریشانی کی کیا بات ہے، پریشان تو وہ ہوں جو اللہ کے نافرمان ہیں، پریشان تو وہ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں، میں کیوں پریشان ہوں اگر اللہ مجھ سے راضی ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، کیونکہ ابا جان آپ میرے ابا ہیں، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو میرا اللہ بھی مجھ سے راضی ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہیں۔ حضرت عمر فاروق خوش ہو گئے، اپنے بیٹے کو پیار کیا اور سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تو خوشی یہ نہیں ہے کہ انسان نئے کپڑے پہن لے، خوشی یہ نہیں ہے کہ اچھا عمدہ جوتا مل جائے، خوشی یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ یہ چیزیں بھی اگر میسر ہوں ان نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ خوشی یہ ہے کہ اللہ کا نبی راضی ہو جائے، خوشی یہ ہے کہ ہم یتیموں کو اپنے ساتھ، بے سہاروں کو اپنے ساتھ، جو غریب اور فقیر ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ آج کے دن شیطان چلاتا ہے، ابلیس زور زور سے پکارتا ہے، زور زور سے چلاتا ہے، ادھر دیکھو بھائی، دیکھا ہوا ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھا وقار کو بھائی، روز تو دیکھتے ہو، ادھر دیکھ لو، اب یہ روزانہ بات نہیں ہوتی۔ تو وہ چلاتا ہے، چیخ مارتا ہے، ابلیس چلاتا ہے، تو سارے شتومڑے جو اس کے چیلے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے سردار آپ کو کیا ہو گیا؟ تو وہ شیطان کہتا ہے، شیطانوں کا سردار کہتا ہے کہ مجھے ہوا تو کچھ نہیں ہے، آج عید کا دن ہے، اللہ نے سارے مسلمانوں کی بخشش فرما دی، یہ تو معاف ہو گئے، یہ تو بخشے گئے، ان کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ جب یہ عید کی نماز پڑھ کے گھر جا رہے ہیں تو فرشتوں نے تو اعلان کر دیا کہ تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اب شیطان ان کو کہتا ہے تم پھیل جاؤ، تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ نے ان کے اوپر جنت کو واجب کر دیا، جنت کا ان کو مستحق بنا دیا، تم ان کو اتنا گمراہ کرو، اتنا گمراہ کرو کہ یہ دوبارہ جہنم کے مستحق ہو جائے، اللہ ان سے ناراض ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جنت والی نعمت ان سے واپس لے کے ان کو جہنم کا مستحق بنا دے۔ شیطان ابلیس کا کام تو یہی ہے کہ وہ شیطانی کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شیطان نے قسم اٹھائی ہے، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثروں کو گمراہ کر دوں گا۔ تو دیکھے گا کہ تیرے تھوڑے بندے ہوں گے، زیادہ میری ماننے والے ہوں گے۔ تو شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا، لیکن انسان کا کام ہے جب گمراہی پہ آ جائے تو فوراً توبہ کرنا، اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کی معافی مانگنا، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا اور اپنے آپ کو بے بس اور مجبور اور لاچار اللہ کے سامنے ظاہر کرنا کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے در کے سوا اور کوئی در نہیں جہاں جا کے ہم ہاتھ پھیلائیں، تیرے گھر کے سوا اور کوئی گھر نہیں جہاں جا کے ہم سجدہ کریں اور جہاں جا کے تجھ سے کچھ مانگ لیں،
اے اللہ جو تو سب کو رزق دینے والا ہے ہمیں رزق بھی عطا فرما، سب کو عزتیں دینے والا ہے ہمیں عزتیں عطا فرما۔ مبارک مہینہ، قدر و منزلت والا مہینہ وہ تو گزر گیا، وہ ایسا مہینہ تھا اگر کافروں نے بھی اس کی قدر کی ہے تو وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ یہودی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک یہودی یا ایک عیسائی، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا سر عام رمضان المبارک میں کھا پی رہا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کو تماچا مارا، تھپڑ لگایا اور کہا تجھے نہیں پتا کہ یہ مسلمانوں کے احترام کا مہینہ ہے؟ اوہو، وہ مجوسی تو سچی بات کر گیا، اس کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے احترام کا مہینہ ہے۔ کن کا؟ مسلمانوں کے۔ لیکن یہاں پہ مسلمان ہم کیا کرتے ہیں؟ سر عام کھاتے پیتے ہیں، سر عام۔ یہ دو گناہ ہیں۔ دیکھیں، ایک تو ہے کہ انسان نے روزہ نہیں رکھا، دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو بتانا، بھائی کوڑ کیوں مارنا جی، کوڑ نہ مرے نے روزہ کوئی نہیں، روزہ نہیں رکھا تو جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن سچ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ یار روزہ جو ہے اللہ اور اس بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ کہ مولوی صاحب آپ کا روزہ ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ گئی؟ اس کو بات کو ٹال دو، ضروری نہیں ہے کہ کسی کا روزہ نہیں، اگر میں نے کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اب میں سب کو بتاتا پھروں جی میں نے روزہ نہیں رکھا، یہ گناہ ہے، اور یہ گناہ عظیم یہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں مسلمانوں کے سامنے کھانا پینا شروع کر دوں۔ تو مجوسی نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک اللہ کے پیارے نے، ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ یہ مجوسی جنت میں ہے، یہ مجوسی کہاں ہے؟ جنت میں۔ تو وہ حیران ہوا، خواب میں پوچھ لیا کہ جنت تو مسلمانوں کے لیے ہے، تو مجوسی ہو کے، آگ کا پجاری ہو کے جنت میں کیسے چلا گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں مجوسی تو تھا لیکن میں مرا مجوسی نہیں ہوں۔ جب میں مرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کلمے کی دولت سے نواز دیا، میں نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی اور اللہ نے مجھے جنت کا وارث بنا دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ کون سا ایسا عمل تو نے کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ساری زندگی تو نے مزے سے گزاری، اپنی منمانی کی، اور مرتے دم تک اللہ نے تجھے کلمہ نصیب فرما دیا، تو یہ کیا ہوا؟ تو دوستو وہ کہنے لگا میں نے رمضان المبارک کے احترام میں اپنے بیٹے کو تھپڑ لگایا تھا، اللہ کو یہ میری ادا پسند آ گئی، اللہ نے مجھے کلمہ نصیب فرما دیا، کلمہ پڑھا اور جنت کا وارث بن گیا۔ تو ادب بھی بڑی چیز ہے۔ ایک انسان اگر آج ہم عبادت نہیں کر سکتے، کم از کم آج گناہ بھی نہ کریں۔ اگر اصل تو یہ ہے ہم گھر جا کے تلاوت کریں، ادب تو یہ ہے ہم دیکھیں کون کون غریب ہے، ان کو جا کے ہم ان کی جو ہے خدمت کریں، ہم درود شریف پڑھیں۔ ادب تو یہ ہے کہ ہم عبادت کریں، ادب یہ ہے کہ ہم ذکر اذکار میں آج کا وقت گزاریں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم نہ جھوٹ بولیں، آج بولنا تو پورا سال نہیں چاہیے، چلو آج بڑا دن ہے، آج جھوٹ نہ بولیں، کسی کو گالی گلوچ نہ نکالیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور کسی کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کے بارے میں آیا الغیبت اشد من الزنا، یہ زنا سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے، زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اب 7 بج چکے ہیں، ہم ایک بار تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ٹھیک 7 بجے ہم جماعت کھڑی کر دیں۔